نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر قسم کے تعریفی کلمات رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا، تکلیفوں سے نجات دینے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، ہر طرح کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں، اسی کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کے عمدہ الفاظ. ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کی ضرورت، ہم سب کے جنت میں جانے کے لیے ایک راستہ اور ایک ڈائریکشن ہے. یاد رکھیے کہ راستہ دیکھنے میں جتنا ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے تو میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. مجھے جانا ہے لیاری کی طرف، سرجانی کی طرف، اور وہاں کے روڈ بڑے کھردرے ہیں، خراب ہیں، پانی پڑا ہوا ہے، پتھر ہیں، اور میں کہوں کہ بھائی شار فیصل بڑا زبردست روڈ ہے اور میں اس کے اوپر نکل جاؤں تو آخر کار میں ملیر تو پہنچ جاؤں گا، لیکن اپنی مخصوص منزل جہاں مجھے پہنچنا تھا میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا. تو یاد رکھیے منزل کا تعین کر کے ہی آپ راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں.
ورنہ راستہ دیکھنے میں جتنا اچھا نظر آ رہا ہو ضروری نہیں ہے وہ ہماری مخصوص منزل پر پہنچے۔ تو میری اور آپ کی منزل جنت، جنت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث، اور دنیا کی زندگی یہ ہر شخص نے گزارنی ہے، اس کی تکلیفیں اٹھائے بغیر ہم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ اور اس زندگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ جیل کے اندر مرضی جیلر کی، ٹائمنگ جیلر کے مطابق، میرا کھانا پینا جیلر کے مطابق، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، یہاں تک کہ میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، وہ بھی جو جیل والوں نے یونیفارم تیار کر رکھا ہے اسی کے مطابق۔ تو یاد رکھیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب کسی شخص نے یہ مان لیا کہ واقعی میں نے یہاں پر قید کی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر جس نے ہم سب کو اس قید میں ڈالا ہے تو اس کی ماننی پڑے گی، اور اس کی ماننے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑے گا، ہر اعتبار سے آنا پڑے گا۔ آواز میں اگر کسی کو بھی لگے بھائی کوئی پریشانی ہے تو مجھے اشارہ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آواز ہلکی کروا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بھی میری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ضروری نہیں ہے وہ اچھی ہے، جو چیز ہمیں دیکھنے میں بھا رہی ہے، لوگوں کو چپس بانٹتے رہیں، لوگوں کو کھانے بانٹتے رہیں، جلسے جلوس نکالتے رہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ میرے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہوں گی، میری جماعت کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہوں گی، ان تمام تر برائیوں پر میں نے نظر رکھنی ہے۔ کس چیز کے پیش نظر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیش نظر۔ یہی ٹاپک ہمارا پچھلے 3 جمعوں سے چل رہا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے متعلق، آپ کی پیدائش سے پہلے جو جو ضروری باتیں تھیں ان سب کا مطالعہ کیا، اور بڑے غور سے سنا، اور بڑے فکر کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا وہ دلچسپی کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اس میں تاریخ کا معاملہ، اور پھر آپ کی رضاعت کی زندگی، اور پھر آپ کے بچپن کی وہ معجزات، وہ برکتیں جو آپ کی رضائی والدہ حلیمہ اور ان کے شوہر، ان کے گھر والوں، یہاں تک کہ ان کی بکریوں تک کو حاصل ہوئی، یہ ہم سب نے سنا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ ان سے خواہش کرتی ہیں کہ اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیجئے، یہ گاؤں کی زندگی گزارے گا، اچھی ٹھیٹھ عربی سیکھے گا، خالص غذا کھائے گا، یہ روحانی طور پر بھی طاقتور ہوگا اور جسمانی طور پر بھی طاقتور ہوگا۔ اور ہر ماں باپ کی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر لگ بھگ 4.5 سے 5 سال کے قریب تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہے تھے کہ اچانک معاملہ کیا ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے واقعہ شق صدر۔ شق کسے کہتے ہیں؟ پھٹنے کو، شق پھٹنے کو کہتے ہیں، اور صدر سینے کو کہتے ہیں۔ صدر سینے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ درمیانی حصے کو، ہر چیز کے درمیانی حصے کو صدر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کو بھی صدر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے کراچی کا درمیانی حصہ ہے، بولڈن مارکیٹ سے لے کر نمائش تک۔ کیونکہ جب قائد اعظم کا مزار بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا، یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ان کا جو شہر ہے نا اس کے بالکل بیچوں بیچ ہم نے جو ہے ان کا مزار بنانا ہے۔ تو جب نقشہ اٹھایا تو دیکھا بالکل بیچوں بیچ یہ نمائش کا جو جگہ ہے چورنگی، یہ بیچوں بیچ، تو یہاں پر ان کا مزار بنا دیا۔ تو یہ جو اس کے ریڈیس کے اندر، یہ جو اس کے سرکل کے اندر یہ سارا علاقہ آتا ہے، یہ صدر کہلاتا ہے۔ اور ہر شہر کا ایک صدر ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، ہر دنیا کا ایک صدر ہوتا ہے۔ اور ہماری اس ارتھ پلینٹ کا صدر کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ۔ جب ارتھ کو اسپیس سے دیکھا جاتا ہے تو بالکل اس کا جو بیچ ہے، سینٹر پوائنٹ، وہ خانہ کعبہ۔ کیا بات ہے اللہ رب العالمین کی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خانہ کعبہ یہیں پر تیار کیا، پھر وقت کے ساتھ وہ بہہ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ یہاں پر تیار کیا اللہ کے حکم سے۔
تو یہ بالکل سینٹر ہے، اور یاد رکھیں سینٹر کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے، بات کہیں کہ کہیں نکل جائے گی۔ تھوڑی سی سائنٹیفک نالج اگر آپ لوگ لیں، ہر چیز اپنے سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ارتھ ہے، یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایسا ہی ہے سورج دیگر پلینٹ کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ پھر ایک ملکی وے بن جاتا ہے، اور ملکی وے دیگر سیاروں کے بیچ میں گھوم رہی ہے، ہر چیز ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کا اپنے مرکز سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج کیا جاتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ یہ 7 چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جس چیز کے گرد گھوما جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، بالکل پکا تعلق بن جاتا ہے۔ ہمارا سورج کے ساتھ تعلق ہے، سورج کا کسی اور پلینٹ کے ساتھ ہے، وہ پھر ملکی وے کے ساتھ ہے، اور پھر ملکی وے پھر دیگر سیاروں کے ساتھ، اور پھر یہ ایک لمبی کہانی جاتی ہے۔ یہ اوپر کی کہانی الگ ہے، پھر میرے اور آپ کے اندر کی کہانی الگ ہے۔ ہم سب کا جو بلڈ ہے، اس بلڈ کے اندر جو سیل ہیں، اس کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہے جس کو مرکز کہا جاتا ہے، وہی صدر، وہ اس کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے۔ جب آپ بلڈ کا دیکھیں گے اندر، تو بلڈ کے اندر بھی ہر چیز گھوم رہی ہے، پلیٹلیٹس، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، ہر چیز ایک دوسرے کے گرد، یہ اللہ رب العالمین نے پورا نظام بنا دیا، ہر چیز کسی نہ کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کا اس سے خاص تعلق ہے۔ اسی لیے ہمارا خانہ کعبہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کر کے آتا ہے نا، اور وہ حج قابل قبول ہو جائے، مقبول حج، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو، پکا صف۔ کوئی تو تعلق ہوتا ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شق صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، بالکل درمیانی حصے کو، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا، ان کو سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے ان کا دل نکال لیا، یہاں تک ان کے ساتھ جو ارد گرد کھیلنے والے بچے تھے، دوست احباب تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ بھاگے فوراً حضرت حلیمہ کے پاس، اور ان کو کیا بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی شخص کا پکڑ کر سینہ چاک کر دیا جائے اور اس کا دل نکال لیا جائے تو بظاہر تو یہی ہے، لیکن ہوا کیا پھر؟ یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کوئی ایسے ہی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3949، 3949، حدیث یاد کر لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس کے اندر سے دل کو نکالا، آپ کے پاس ایک تشت تھا، ایک پیالہ تھا جس کے اندر آب زمزم تھا، اس آب زمزم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، اور فرمایا کہ یہ ٹکڑا شیطان کا ہے جس کو اب ہم نے دھو کر صاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث کو لے کر بہت سارے لوگ تان و تشی کرتے ہیں کہ بھئی نبی کریم جیسی ذات کے پاس اور ان کے دل میں شیطانی ٹکڑا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو آپ کی اہمیت کو کم کر دینا ہے۔ یہی تو بات ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، ہم سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشریت سے الگ کر ہی نہیں سکتے، انسان تھے آپ، اور بشریت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص تحفہ دیا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں اور آپ چاہ کر بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث کہ جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلوں میں سے اس کو ایک چیلا اس کے ساتھ کر دیتا ہے، جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے، جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے وہ اس کو گناہ پر اکساتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تو پھر تو وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کو میں نے مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کا کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے دادا محترم، انہوں نے کئی جنوں کو مسلمان کیا، لیکن اپنے ہمزاد کو وہ بھی مسلمان نہیں کر سکے۔ اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹاپک جنات کا ہے، اس کے اندر یہ پھر واقعہ اور چند جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوں گی
جو میری اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور میرے دادا محترم کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کی جائیں گی۔ تو اتنے جنات ان کے شاگرد تھے، ان کے تابع تھے، لیکن پھر بھی اپنے جن کو وہ مسلمان نہیں کر سکے۔ یہ نبی کا خاصہ تھا۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا معجزہ ہے کہ وہ چیز جس کو انسان چاہ کر بھی علیحدہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر سے وہ چیز دھلوا دی، صاف کروا دی، ختم کروا دی۔ تو وہ جو ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے وہ آب زمزم سے دھو کر صاف کر دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سلائی کے نشان دیکھے۔ حضرت جبریل نے سینہ، یہ نہیں کہ بس یوں ہاتھ پھیرا جی جادو سب صحیح، سینے کو باقاعدہ سیا، اور وہ نشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں ہمیشہ رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سینے کے اوپر نشان دیکھے۔ جن لوگوں کو ٹانکے لگتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، گہری چوٹ لگ جاتی ہے، وہ ٹانکوں کے نشان زندگی بھر رہتے ہیں۔ میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آنکھ کا یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ پھٹ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بچائی، چشمہ بھی تھا، شیشہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اللہ نے آنکھ بچائی، اور یہ کھال اتنی نازک ہوتی یہ پھٹ گئی تھی، آج بھی یہاں پر ٹانکے کے نشان ہیں۔ تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں اندر مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3949، اس کے اندر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلائی کے نشان موجود تھے۔ تو یہ شق صدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا۔ تو فوراً بھاگتی ہوئی آئیں حضرت حلیمہ، اور دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسان خطا تھے بالکل، کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ فوراً ان کو اپنی آغوش میں لیا، ان کو سینے سے لگایا، اور پھر ڈر گئیں، کیونکہ ان کی برکتیں ساری ایسی تھیں کہ بھائی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بہت خاص بچہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر میری تو پکڑ ہو جائے گی مکے والوں کے پاس، اس کا تو خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو فوراً 5 سال کی عمر میں ان کو دوبارہ سے اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ تو یہاں تک کی تھی ان کی زندگی اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے ساتھ۔ پھر تقریباً 1 سال کی عمر گزاری انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ حضرت آمنہ، اور آپ سب کو یاد ہے حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مکہ میں، مکہ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے یہ کہا کہ اپنے جو متوفی شوہر ہیں ان کی قبر پر جایا جائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ فاتحہ خوانی، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، یا ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ تو وہ ابو طالب اور اپنی ایک خادمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 سال کی عمر میں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پر رکی اور کچھ عرصے تقریباً 1 مہینہ وہاں پر قیام کیا، اور پھر واپسی وہاں سے چلی مدینہ کی طرف۔ تقریباً یہ 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا۔ اور جب آ رہی تھیں تو راستے میں ان کو بیماری نے آ گھیر لیا، بیمار ہو گئی، سخت بیمار ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 6 سے 6.5 سال کی عمر کے اندر مکمل طور پر یتیم ہو گئے، والد اور والدہ دونوں سے محرومی۔ سوچیں وہ بچہ جس نے دنیا فتح کرنی ہے اور وہ کسی کی سرپرستی میں نہیں ہے والدین میں سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفالت میں لیا ان کے دادا محترم حضرت عبد المطلب، لیکن ظاہر سی بات ہے بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ مکہ میں لے کر آئے، اور تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی، تو کہ حضرت ابو طالب بلکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بالکل آپ تنہا ہو گئے، بالکل تنہا۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں انتقال کر جاؤں، جب بھی میں انتقال کر جاؤں، کہ تم نے اپنی کفالت میں لینا ہے۔ اور ابو طالب کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، کیا انہوں نے کفالت کی، کیا انہوں نے ساتھ دیا، کیا انہوں نے پالا، اور کس طریقے سے ان کا دفاع کیا، یہ پھر پورا ایک واقعہ ہے۔ ان کے ایمان کا مسئلہ، ان کے ایمان کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بچپن میں، نوجوانی میں، ہر اعتبار سے، ہر طرح کے مشکل حالات میں ابو طالب نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس چیز سے ہم بالکل روح گردانی نہیں کر سکتے تھے۔ بھلے سے ان کے ایمان کا معاملہ بالکل الگ ہے اور وہ واضح ہے،
کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے مدد کی ہے، ان تمام واقعات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد، اور ابو طالب کا معاملہ کیا تھا، بلکہ ان سے پہلے عبد المطلب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مکے میں بھی ان کی بہت عزت تھی۔ تو جب بھی مکے میں آتے تھے ان کے لیے ایک فرش بچھا دیا جاتا تھا، اور ان کے 10 بیٹے ہم سب جانتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی اس وقت زندہ تھے وہ سب اس چٹائی کے اور فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی فرش کے اوپر چٹائی کے اوپر نہیں بیٹھتا تھا ان کے عزت احترام کے لیے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 8 سال کی عمر میں آتے تھے تو وہ فرش کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی بے تکلفی اور اتنی محبت تھی کس کو؟ عبد المطلب کو۔ اور یہی محبت پھر ابو طالب کے اندر بھی آئی۔ اور پھر ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا 8 سے 10 سال کی عمر میں، کہ مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا، کیونکہ سب چیزیں صرف کاشتکاری پر ہی منحصر ہوتی تھی، جب قحط پڑتا تھا تو ہر گھرانہ بالکل یہ سمجھ لیجئے محتاج ہو جایا کرتا تھا، جانور مر جایا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں سنا کہ حلیمہ سعدیہ کا جو گاؤں تھا وہاں پر بالکل قحط کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہے، اور سب لوگ ابو طالب کے ساتھ مکے کے اندر دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں بارش کی، اور ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا ہے، اور ابھی دعاؤں کے لیے صرف ہاتھ اٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بادل آ گئے ہیں اور موسلا دھار بارش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، دعائیں نہیں کی ابھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہے، آپ نے بھی کوئی دعا نہیں کی، کوئی نبوت نہیں، صرف آپ کے قدم مکے میں پڑے ہیں اور قحط سالی کا وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک اور معجزہ، اور ایسا معجزہ جو آج ہمارے وقت کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بحیرہ راہب۔ یہ نام شاید آپ لوگوں نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ ابو طالب ملک شام گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر تجارت کے لیے۔ ملک شام تجارت کے لیے ہمیشہ سے بہت بڑا ملک رہا ہے، اور انبیاء کی بھی سرزمین رہا ہے، انبیاءوں کی سرزمین۔ تقریباً جتنے انبیاء پیدا ہوئے 90% انبیاء ملک شام کی سرزمین میں پیدا۔ تو ہمارے لیے بیت المقدس، ملک شام، فلسطین، غزہ، یہ ساری چیزیں بڑی محترم ہیں۔ وہاں پر گئے تو راستے میں ایک وادی میں رکے، اور بحیرہ راہب نامی ایک شخص، راہب کہتے ہیں جو کرسچنوں کے یا یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مفتی کہہ لیں، صوفی کہہ لیں، اس طریقے سے ان کے راہب ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس ایک وادی میں رکے اس راہب کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ راہب اپنے چرچ سے، اپنی عبادت گاہ سے باہر آ گیا، جبکہ وہ عام طور پر عبادت گاہ سے باہر آتا ہی نہیں تھا۔ لوگ حیران ہوئے کہ بھائی کیسے باہر آ گیا یہ شخص، یہ تو بس اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، ساری چیزوں میں لگا رہتا ہے، نہ لوگوں سے زیادہ بات چیت کرنا، نہ کچھ کرنا، بس اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ وہ باقاعدہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پورے قافلے کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سب لوگ حیران ہیں، بھائی ایسا کیا ہے؟ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سے 15 سال کے درمیان کی عمر میں ہیں، اور وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ سید العالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج سے 1400 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کے بعد تقریباً 50 سال کی عمر کے قریب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن وہ ایک کرسچن، ایک راہب، وہ تقریباً 40 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں دیکھ کر کہہ دیتا ہے یہ سید العالمین ہے۔ سید مطلب بادشاہ، سردار ہے، پورے عالم کا بادشاہ ہے، اور رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کا رحمت کے لیے آیا ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو اس طریقے سے پہچانتا ہوں جیسے کہ میں اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں۔
اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائی کہ یہ یہود و نصارہ قرآن کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں کما یتعارفون ابناءہم، جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کہا کہ اس بچے کو میں اس طریقے سے پہچانتا ہوں. کیسے؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. جو نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ نشانیاں اس بچے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں. تو یاد رکھیں، اگر کسی چیز کا پرکھنا ہوتا ہے نا تو وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ صرف صوفیانہ کرام اور جی ایک گوشہ نشین ہو جانا، پہاڑوں کے اوپر چلے جانا، یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. صوفی ازم کا شریعت میں تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر علم نہیں آتا، وہاں صرف تنہائی آتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے اس کے اندر رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھانا بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا بھی ہے، اولاد کی تربیت کرنا بھی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ہر چیز لوگوں کی رہنمائی کرنا بھی ہے. اور لیکن جب لوگ صوفی بن جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایک کونا پکڑ کے اختیار کر لیتے ہیں. اور پھر اس کا ہمارے معاشرے میں کیا غلط تصور ہوا، شاید آپ لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن حقیقت بات ہے ہم سب کو میٹرک میں اور 9 میں پڑھایا جاتا ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی، ایسا ہی ہے. اور ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے اور ان کے نام کی چھٹی بھی کی جاتی ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ بڑے اللہ والے بندے تھے. ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، بڑے اللہ والے بندے تھے، لیکن آخرکار ایجاد کیا کیا؟ تمبورا، میوزیکل انسٹرومنٹ. کیوں؟ علم نہیں تھا. کوئی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، کوئی حدیثیں جمع نہیں کی، کوئی کسی کی جو ہے نا رہنمائی کرنے کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ تعمیر نہیں کیا، کوئی علماء تیار نہیں کیے، کوئی شاگرد تیار نہیں کیے، قرآن کی چند آیتوں کی تفسیر کسی کو بتا کر کسی کی رہنمائی نہیں کی. آخرکار ایک گوشہ نشین ہو کر ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کیا ایجاد کر دیا؟ ٹن 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 تمبورا، میوزیکل انسٹرومنٹ. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب شراب کو حلال سمجھا جائے گا، گانے بجانے کو حلال سمجھا جائے گا، اور موسیقی آلات کو حلال سمجھا جائے گا. یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، تو اس کے ساتھ اس حرام چیز کا بھی انتخاب کیا. اور یہی ہو رہا ہے صوفی ازم میں. چلے جائیں آپ اندرون سندھ، مزاروں پر ڈھول اور باجے اور اس تمبورے کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے اندر کھو گئے. نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کے اندر اگر کھونا ہے تو قرآن کو اٹھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو سیرت کو اٹھائیے. سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. تنہائیاں اور گوشہ نشین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. تو یہ بات ضروری تھی کہ اس نے علم کی بنیاد پر کہا کہ یہ سید للعالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے، اور میں اس کو پہچانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ میں اس کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں. بچپن میں ہی آپ کے کمر کے بیچ میں یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے جسے ہم کری ہڈی کہتے ہیں، جو مڑ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مہر نبوت تھا. جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، اس شیپ کا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شیپ بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہچانا کس نے؟ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس کو ملک شام نہیں لے کے جاؤ، یہود سے اس کو خطرہ ہے. 12 سال کے بچے کو کیا خطرہ ہوگا؟ یہود بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن اپنے ہی فرقے کا پرچار کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، دوسرے فرقے کے لوگ 8 سال کا مفتی کا کورس کرتے ہیں، لیکن سکھایا کیا جاتا ہے کہ آپ نے بس انہی چیزوں کی پرچار کرنی ہے. قرآن و حدیث کی طرف لے کر آ گئے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، مزار بند ہو جائیں گے، دیگر چیزیں بند ہو جائیں گی. ہمارے پیٹ سے لگی ہوئی جو ہماری جو شہرت ہے اور جو پیسہ ہے اور جو عزت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے بیان کرنا ہے قرآن و حدیث. اس جماعت سے جس سے میں ریلیٹڈ ہوں، اگر میں صحیح قرآن و حدیث بیان کروں گا نا تو یہاں کے بھی کچھ لوگ جماعت اپنی مسجد والے بھی میرے کچھ خلاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے وقت آنے پر.
جس چیز کا جو ٹاپک ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کریں گے. جب بات جمہوریت کی نکلے گی اور سیاست کی نکلے گی تو بتائیں گے کہ کہاں ہم صحیح ہیں اور کہاں ہماری جماعت بھی غلط ہے. چاہے کوئی بھی آ جائے، دشمن تو ہوں گے، لیکن صحیح علم اور صحیح علم کا پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ایک ایک چیز کا باریکی سے حساب ہوگا. تو آپ جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے آفس کے لوگوں کو، ہر چیز کو جہاں جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، صحیح علم دے دوں. باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنی ذمہ داری تھی کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ احسن طریقے سے پہنچا دیجئے. کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ یہ 3 سے 4 واقعات کہ سینے کا چاک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات، آپ کے دادا کی وفات، اور پھر ابھی اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ کر 2 معجزے، مکہ کی جگہ پر بیٹھ کر 12 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بارش کا برس جانا، اور پھر 12 سال کی عمر میں یہ بحیرہ راہب کا پہچان جانا. یہ واقعات آج کے ہماری نشست کا حصہ تھے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب چیزیں یاد ہوں گی. ہر چیز کو اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے تو ہمیں جمعے کے دوران نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. یہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کتاب ہے. اور اس کتاب کی 2 خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ جب پوری دنیا سے سیرت نگاروں کو کہا گیا کہ آپ نے سیرت کی کتابیں لکھنی ہیں اور بتانا ہے، ہمارے طرف لے کر آنا ہے، تو ان تمام کتابوں میں پوری دنیا میں اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا کہ یار یہ کتاب سب سے بہترین ہے. چلو جی دنیاوی معاملہ ہے، ایوارڈ مل گیا. مطالعہ کرنے کے بعد کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جو باریک سے باریک ضروری چیز تھی وہ مفسر نے اور سیرت نگار نے اس کے اندر ڈال دی، اور جو چیز بھی تھوڑی سی ریلیٹڈ نہیں تھی اس کو سائڈ میں رکھ سکتے تو وہ انہوں نے نکال دی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر کتاب لکھیں گے تو کتابیں تو اتنی ساری ہو جائیں گی. تو ایک مختصر اور جامع کتاب یہ کتاب ہے، اور ہم سب کی یہ زندگی کی ضرورت ہے. جس طرح نماز کی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے میرا اور آپ کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 20 کتابیں یہاں پر لے کر آئیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ یہ ایک احسان کیا کہ یہ 20 کتابوں پہ ہمیں تقریباً 5000 کا ڈسکاؤنٹ ملا. ورنہ کتابوں پر اتنا ڈسکاؤنٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ملا. 20 کتابیں لیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین ان کی کمائیوں میں برکت دے کہ کاروبار کے اس خطرناک اور اس کشیدہ حالات میں بھی جن بھائیوں نے اس کتابوں کو خریدنے میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہم سب کو چھپ کر صدقہ کرنے والا بنا دے. اور پھر یہ کتاب 750 کی 740 کی ایک کتاب ہے. میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم انشاءاللہ آدھی قیمت میں یہاں پر دیں گے، تقریباً 350 روپے. نہیں ہے کسی کے پاس 350، 300 دے دے. 300 نہیں ہے 250 دے دے. 250 نہیں ہے 200 دے دے. ایک بھائی نے کہا کہ ہم فری بانٹتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم بھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے سب کا مزاج. فری کی چیز کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہے کہ آسانی سے آپ تک یہ کتاب پہنچ جائے. صحیح ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت 1000 روپے 990، ہمیں ڈسکاؤنٹ پر 740 کی ملی، لیکن ہم 200 250 300 جو آپ کی سخت ہے آپ وہ پیسے یہاں پر جمع کروا کے آپ یہ کتاب لے لیجیے. پھر جو پیسے آئیں گے میں پھر اور کتابیں خرید کے یہاں پر رکھ دوں گا. پھر کسی بھائی کو چاہیے ہو پھر وہ لے لیں. بس صرف یہ نیت میری یہ ہے کہ ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. میرے بھائی ضروری ہے. اور یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کم سے کم میں 3 سے 4 بار پڑھ چکا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم پکچر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہر وقت ایسے یہ اس طریقے کے الفاظ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار محبت بڑھے گی. ہر بار محبت بڑھے گی جب آپ پڑھیں گے.
اور 6 مہینے سے پہلے یہ کتاب ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جن جن بھائیوں نے اس میں ساتھ دیا ان سب کی محنت کو قبول فرما لے۔ جتنے بھائی بیمار ہیں یہاں پر، سہیل بھائی ہمارے آج الحمدللہ ہمت کر کے آئے، ہر جمعے کو ان کے لیے دعا ہوتی ہے، ابھی بھی بیماری چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پہ صحتیابی عطا فرما دے۔ ایک اور بھائی ہمارے طارق بھائی ہیں، ان کو بھی کافی جو ہے نا ان کی طبیعت اور ان کے والدین کی طبیعت ناساز ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی اور ان کے جو ہے نا شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ ہماری مسجد کے ذمہ دار جن کا پچھلے جمعے کے والدہ ان کی والدہ کے بارے میں دعا ہوئی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ کل رات کو ان کی والدہ کا جو ہے وہ اسپتال سے چھٹی ہو گئی ہے، الحمدللہ گھر پہ آ گئی ہیں۔ میں خود ملنے گیا تھا، بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھیں وہ ہفتے کی رات کو، لیکن الحمدللہ کل رات کو وہ گھر پر آ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے جمعے میں بھول گیا تھا، سب کی طرح دعائیں کروا دیں۔ میری اپنی وائف کی طبیعت تقریباً 1 مہینے سے بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے، اور کچھ کوتاہی میری ہے۔ ان کی طبیعت تقریباً 3 سال پہلے ہی خراب تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا پراپر علاج ہوگا، ان کے پراپر ٹیسٹ ہوں گے، بس میں نے تھوڑی کوتاہی کر دی، چل رہا ہے معاملہ چلنے دیں۔ لیکن پھر بعد میں رگ پھڑکنے لگی، بہت زیادہ پھڑکنے لگی، اتنا کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھٹ جائے گی۔ بہرحال فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، باقاعدہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، رپورٹیں بھی کچھ مناسب نہیں ہیں، ان کا علاج تقریباً 1 سال تک چلے گا۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے مستقل طور پر ان کے علاج کو کرنے کی اور کروانے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ ہم دم بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور ہر شخص کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے اور محتاجی سے بچا لے ہم سب کے والدین کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے فلسطین کے اوپر جمعہ کیوں نہیں پڑھا رہے، کتنی مسجدوں میں جمعے ہو رہے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ میں ابھی تک ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ حماس کے معاملے میں بہت ڈبل مائنڈڈ خبریں آ رہی ہیں، فلسطین کی عوام کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، فلسطین کی حکومت کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب قرآن جلایا گیا تھا سویڈن کے، میں نے بالکل باریکیاں نکالی تھیں سویڈن کے بھائی سے رابطہ کر کے کہ آخر وجہ کیا بنی۔ اس میں بھی ابھی کچھ مسئلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت میں نتیجے پر پہنچ جاؤں گا اتھینٹک معلومات کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ضرور معلومات رکھوں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی فوج کو اس لیے نہیں پال رہے کہ جو ہے نا وہ 1 ارب کی اور 1 کروڑ کی مدد کریں، نہیں، ہماری فوج کو چاہیے کہ اس وقت جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ مالی مدد تو ہم لوگ بھی کر دیں گے، سیلاب زدگان کی کیا مدد نہیں کی، اور لوگوں کی مدد نہیں کی، ہر کوئی کر دے گا مالی مدد، ہر کوئی، ہمارا تاجران طبقہ، ہمارا مولوی طبقہ، ہمارا غیر مسلم طبقہ، اور جو لوگ دین کی طرف نہیں ہیں وہ بھی صدقہ خیرات میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت آگے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کی تم نے ٹریننگ لی ہے اس ٹریننگ کو کیا یہاں پر چوکیداری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس ٹریننگ کو اس وقت ضرورت ہے وہاں پر ان لوگوں کو، تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ فوج کو وہاں پر بھیجے، نہ کہ صرف یہاں پر نہ چوکیداریوں کے لیے۔ بہت سخت اور تکلیف دہ ٹاپک ہے یہ، اور بہت دل جلتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا حق ادا کریں۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم سچے دل سے دعا کریں، اور اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آتا ہے، کوئی بھائی جانے والا ہو تو ہم اس کی مدد کریں، اندر خانے میں چھپے کسی بھی طریقے سے، پرسنلی چاہے پبلکلی نہ کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے مدد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔